وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے دیٹ از اٹس ہیبیٹیٹ. It is an estimate that more than 85% of the species, wild species, جو threatened ہو چکی ہیں, جن کو ریڈ ڈیٹا بک میں انلسٹ کیا گیا ہے, ان کی ریزن ان کی ہیبیٹیٹ لاس ہے یا ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے. سو اسی لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ٹائپ آف ہیبیٹیٹ از ریکوائرڈ فار اے پرٹیکولر اسپیشیز. Wildlife can be found in all ecosystems. They may range from desert to plains to coastal areas to forests and to everywhere. So ہمارے پاس ایک وسیع رینج ہے وائلڈ لائف کی ایگزسٹنس کی. سو اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی اسپیشیز کس انوائرمنٹ میں اسٹیبل رہتی ہے اور اس کے لیے اس ہیبیٹیٹ میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. So it's the type and survival of wildlife in any area depends upon the following features of the habitat. کیا اس جگہ پر کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں اور وہ چیزیں اس وائلڈ اسپیشیز کے لیے ضروری ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ ہر ہیومن کی ریکوائرمنٹ ہے فوڈ، ہر ہیومن کی ریکوائرمنٹ ہے شیلٹر، کور یا ہر وہ ضروریات جو اس کی ویل بینگ کو چلا سکے. سو یہی تمام کے تمام فیچرز وائلڈ لائف کو بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سو دے ریکوائر فوڈ، دے ریکوائر واٹر، دے ریکوائر کور ایز ویل ایز اسپیس فار دیئر بریڈنگ گراؤنڈس. کچھ ایسی وائلڈ اسپیشیز ہوتی ہیں وچ ریکوائر اسپیشل ہیبیٹیٹ فیچرس. اگر وہ فیچرز وہاں اویلیبل نہیں ہوں گے وہ وائلڈ اسپیشیز وہاں ایگزسٹ نہیں کرے گی. ان اسپیشل فیچرز میں ویری امپورٹنٹ از کالڈ اسنیک. اسنیک ایکچولی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیز آر دا ڈیڈ اور نیچرلی ڈیڈ اسٹینڈنگ ٹریز. یہ وہ درخت ہیں جو بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں. ان کی بارک ایکچولی اس کی کنیکٹیوٹی اپنے مین سسٹم سے ہٹ چکی ہوئی ہے. ان کے اندر بہت زیادہ ہولز بن جاتے ہیں اور یہ ہولز ایکچولی نیسٹنگ یا بریڈنگ گراؤنڈز پرووائڈ کرتے ہیں فار ویریس برڈز. سملرلی انہی سنیکس میں کچھ اسپیسیفک طرح کے غار سے بن جاتے ہیں جن کو آپ کیوٹی ہولز کہتے ہیں. یہ کیوٹی ہولز ایکچولی بنتے ہیں بائی دی ووڈ پیکر ایکٹیویٹی. ووڈ پیکر وہاں پہ جا کے ایکسکیویٹ کرتے ہیں، اس جگہ کو کھودتے ہیں اور کھودنے کے بعد جو ہولز بناتے ہیں اگین وہ بھی ایک بریڈنگ یا نیسٹنگ گراؤنڈ بنتی ہے فار ویریس ٹائپس آف بیٹس ایز ویل ایز ادر اسپیشیز آف دا برڈس. سو ہیبیٹیٹ کا جو لاس ہے وہ بہت زیادہ تھریٹ دیتا ہے ٹو دا ویریس اسپیشیز. ہیبیٹیٹ کو افیکٹولی ہمیں امپروو کرنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ اسٹیپس بہت ضروری ہیں جو اگر ہم لیں تو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وائلڈ اسپیشیز وہاں سروائیو کرے گی. سو کسی بھی ہیبیٹیٹ میں وائلڈ لائف کی ہمیں کچھ چیزوں کو پرٹیکولرلی بین کرنا چاہیے کیونکہ بائی لا وہ جگہ جہاں پہ وائلڈ آرگنزم ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ ہیومنس کی سیٹلمنٹ کو، وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کو بین کیا جاتا ہے. ہم وائلڈ اینیملس کی ہیبیٹیٹ کو امپروو کرنے کے لیے ایک اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں دیٹ وی کین سپلائی سرٹن واٹر یوٹیلیٹیز. سملرلی ہمیں وہاں پر جو پلانٹیشن ہے اس کو ریز کرنا چاہیے تاکہ ان وائلڈ اسپیشیز کو فوڈر ایزیلی اویلیبل ہو. یہ بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیٹ فوڈر شوڈ بی نیوٹریٹو انف تاکہ وہ ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے. فار دا کنزرویشن آف وائلڈ لائف ویری امپورٹنٹ تھنگ از اٹس ہیبیٹیٹ بیکاز کسی بھی آرگنزم کے سروائیول کے لیے جو چیز چاہیے ہے وہ اس کو رہنے کے لیے پلیس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم کسی بھی آرگنزم کو اس کی جگہ سے ڈسٹرب کرتے ہیں تو آبویسلی وہ اپنی روٹین لائف ایکٹیویٹیز پراپرلی پرفارم نہیں کر سکتا. سو فار دیٹ ریزن وی ہیو ٹو پرزرو دی پراپر ہیبیٹیٹ آف اینی وائلڈ لائف اسپیشیز. یہ جو وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس ہوتی ہیں ایکچولی دے آر ناٹ اسٹیبل. دے آر ناٹ آلویز اسٹیبل ان اے سینس because of certain natural occurrence like
اگر کسی جگہ پہ کوئی فلڈ آ گیا ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی اور پرابلم آ گیا ہے، کہیں پہ کوئی ہریکینز آ گئے ہیں، کوئی والکینک ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، تو آبویسلی جو ہیبیٹیٹ پہلے ہوگی وہ اس طرح مینٹین نہیں رہتی. Similarly, there is another phenomenon which is very important for the destruction of wildlife habitat, that is human intervention. اور شاید ہیومن انٹرونشن ہی ایک وائلڈ لائف اور ہیومن کنفلکٹ کے لیے سب سے زیادہ رسپانسبل ہے. وائلڈ لائف کی ہیومنز کی آبادیوں میں انٹروین کرنے کی سب سے بڑی ریزن ہی ہیومن کی اپنی انٹرونشن ہے، کیونکہ ہم نے وائلڈ ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرب کیا ہے، جس کی وجہ سے تمام وائلڈ سپیشیز اپنی جگہ پر نہیں رہتی اور ہیومنز کے ساتھ آگے کنفلکٹ کا باعث بنتی ہیں. Another very important reason is pollution. چاہے وہ نوائز پولوشن ہو، چاہے وہ واٹر پولوشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی سورس آف پولوشن ہو، obviously وہ وائلڈ لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور ان کی ہیبیٹیٹ کو کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے وہ ہیومنز میں انٹروین کرتی ہے. So these changes alter actually the food cover and other habitat resources for all wildlife species. Because یہ جو فوڈ ہے، یہ جو واٹر ہے، یا جتنا بھی شیلٹر ہے، کور ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیچرز ہوتے ہیں ہیبیٹیٹ کے لیے. اگر یہ چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو آبویسلی وائلڈ لائف وہاں پراپرلی سروائیو نہیں کرے گی. سو وی مسٹ پرزرو دیز فیچرز سو دیٹ وائلڈ لائف کین ایزیلی سروائیو دیئر اینڈ بیکاز دے آر نیچرل ریسورس، رینیویبل ریسورس. اگر ہم ان کی ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو یہ رینیویبل ریسورس نان رینیویبل ریسورسز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. کئی اسٹریٹجیز پرفارم کی جاتی ہیں جو چاہے وہ ان سیٹو لیول پر ہوں، چاہے وہ ایکس سیٹو ہوں. ان سیٹو اور ایکس سیٹو میں ایک بیسک ڈفرنس ہے ود ریفرنس ٹو دی کنزرویشن، دیٹ یو ایکچولی کنزرو اور پروٹیکٹ دا اینیمل ایٹ اٹس پلیس، یا وہاں سے ڈسپلیس کر کے اس کو نئی جگہ پہ لایا گیا ہے اور وہاں پر اس کو کنزرویٹو اسٹریٹجیز پرووائڈ کی گئی ہیں. ایکس سیٹو میں اینیمل کو وہاں سے ڈسپلیس کیا جاتا ہے، جبکہ ان سیٹو کنزرویشن میں اینیمل کو اس کی جگہ پر ہی جا کر ویریس آپشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں. نیشنل پارکس، سفاری پارکس، ویریس وائلڈ لائف سینکچریز، وائلڈ لائف ریزروز، ایکچولی ایسے نیٹ ورکس ہیں پروٹیکٹڈ ایریاز کے جو ان وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی دیز آر دا نیٹ ورکس وچ پرزرو or try to protect the wildlife habitat so that wild species can stay there and easily perform their activities. کچھ ایسے فینومینن ہیں جن میں کٹنگ آف دا ٹریز، اپروٹنگ آف دا پلانٹس، اینڈ گریزنگ آف دا لائف اسٹاک، پولوشن، ان تمام کی تمام چیزوں کو ہمیں چیک کرنا چاہیے پرٹیکولرلی ان پروٹیکٹڈ ایریاز میں، تاکہ یہ جو وائلڈ اسپیشیز ہیں یہ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں. اگر آپ پروٹیکٹڈ ایریا میں ہی ان تمام کی تمام چیزوں کو آبزرو نہیں کر رہے، وہاں پہ پولوشن کاز ہو رہی ہے، وہاں پہ اور پرابلمز آ رہے ہیں، وہاں پہ پلانٹس کو اپروٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اوور کٹنگ ہو رہی ہے، تو اگین ہم ان پروٹیکٹڈ ایریاز میں بھی وائلڈ اسپیشیز کو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرنے کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں گے، اور وہ وائلڈ اسپیشیز وہاں سے تھریٹنڈ لیول پہ چلی جائیں گی اینڈ فائنلی دیر از اے چانس کہ ان کی ایکسٹنکشن بھی ہو جائے. سینسز جو ایک بہت امپورٹنٹ کنزرویشن کا موڈ ہے اینیملز کے حوالے سے یا وائلڈ اسپیشیز کے حوالے سے، اس کو اردو میں مردم شماری کہتے ہیں. سو بیسیکلی اٹ از دی پیریوڈک کاؤنٹنگ آف دا اینیملز. اگر ہم اینیملز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد اینیمل کی تعداد کو کاؤنٹ کرنا ہے. دس میتھڈ از ایکچولی ویری پریکٹیکل اینڈ ایپلیکیبل وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سرٹن انڈینجرڈ اسپیشیز. تاکہ اگر آپ ایک ٹائم پہ ان کا نمبر کاؤنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے دیٹ یو کاؤنٹ دا نمبر آفٹر 5 years، تو اور ہم ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ان کی ہیبیٹیٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیبیٹیٹ کو پرزرو کر رہے ہیں، کنزرو کر رہے ہیں، تب ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا شاید 5 سال کے بعد ان کا نمبر انکریز ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس حوالے سے دا سینسز از ویری امپورٹنٹ. سینسز میں اس فینومینن کو پرفارم کرنے کے لیے ایکچولی ٹیم ورک از ریکوائرڈ. لاٹ آف ایفرٹس آر دیئر.
بہت زیادہ ریونیو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، مگر بیکاز یہ ایک لیبوریس ورک ہے اسی لیے شاید اس کو بہت زیادہ ٹائم پیریڈ کے بعد پرفارم کیا جاتا ہے، مگر اس کا جو ریزلٹ آتا ہے آبویسلی دیٹ از ویری ہیلپ فل. وہ انڈینجرڈ اسپیسیز کی نمبر کو، انڈینجرڈ اسپیسیز کے بارے میں ایک آگاہی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. سو اسی لیے اس فینومینن کو اپنے روٹین ٹائم پیریڈ کے اوپر پرفارم کرنا چاہیے. سینسز از مینڈیٹری ٹو کاؤنٹ نمبر اینڈ ڈسٹریبیوشن آف وائلڈ لائف پاپولیشن. یہ صرف ہمیں نمبر نہیں بتا رہا بلکہ ان کا ایریا بھی بتا رہا ہے کہ اینیملز کس کس جگہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پراپر پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایویلویشن آف کنزرویشن پروگرامز، یہ 3 ایسے فیکٹرز ہیں جو جب بھی ہمیں اپلائی کرنے پڑیں گے یہ ہم سینسز ڈیٹا بیسز کے اوپر ہی کریں گے. اگر ہمارے پاس پراپر کاؤنٹ نہیں ہوگا ہم ان تمام کے تمام فیکٹرز کو، ان تمام کے تمام کنزرویٹو پروگرامز کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے فار دی کنزرویشن آف اینیملز، فار دی پروٹیکشن آف اینیملز، وی نیڈ ٹو پرفارم the phenomena of senses. Say for example, there is an African elephant جو بہت زیادہ تھریٹ میں تھا from poaching, habitat loss and human wildlife conflict. یہ بیسیکلی ایک سینسز، ایریل سینسز پرفارم کیا گیا، یعنی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ٹاپ سے چیک کیا گیا ہے کہ یہ جو ایلیفینٹس ہیں، افریقن ایلیفینٹس ہیں، ان کا نمبر کیا ہے. اور یہ ایریل سینسس پرفارم کیا گیا ہے بارڈر جو کینیا اور تنزانیہ کے بیچ میں ہے. اس بارڈر پر ہیلی کاپٹر سے یہ چیک کیا گیا ہے کہ ایلیفینٹس کی تعداد کتنی ہے. یہ سینسز نے نہ صرف ان ایلیفینٹس کو وہاں ایک کنزرویشن موڈ پرووائڈ کیا ہے بلکہ جس ایجنسی نے اس کو پرفارم کیا ان کو ایک یہ آئیڈیا دیا کہ اگلے 5 سالوں میں یا اگلے 10 سالوں میں اس اینیمل کو ہم کس طرح کنزرو کر سکتے ہیں. سینسز نہ صرف کاؤنٹ پرووائڈ کر رہا ہے بلکہ اٹ از آلسو ہیلپ فل ان میپنگ ویریس فیکٹرز آف سرٹن اینیملز، لائک اٹ آلسو پرووائڈز اے مینز آف اینیمل رومنگ. ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اینیمل کن کن جگہوں پر زیادہ موو کرتے ہیں، وہ کس ہیبیٹیٹ کو اس جگہ پہ لائک کر رہے ہیں، سو دیٹ ایز اے کنزرویشنسٹ ہم اس کو پرزرو کر سکیں. سملرلی وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے سینسس کے ذریعے دیٹ واٹ آر دا سورسز دیئر، بیکاز وین یو آر کاؤنٹنگ دا نمبر، وین یو آر رومنگ دیئر، تب آپ ہر اس فیکٹر کو پتہ لگا سکتے ہیں جو اینیمل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. سملرلی یہ سینسز ہمیں ہیومن ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. وہاں پر لائف اسٹاک کی گریزنگ کے بارے میں بتائیں گے. اگین وہاں پر یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ ہیومنز وہاں پر ویریس طرح کی فائر کے فینومینن کو پرفارم کرتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے جتنے بھی اینیملز ہیں، ان پرٹیکولر یہ جو افریقن ایلیفینٹس ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ڈر جاتے ہیں. اور یہ اینیمل کیونکہ تھوڑا سا شائع ہوتا ہے اسی لیے اس کی ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے ہوتی ہے. سو یہ سینسز ہمیں ان کے کاؤنٹ کے علاوہ ان تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو بھی بتا رہے ہیں تاکہ ان کی ہیبیٹیٹ کو پراپرلی کنزرو کیا جا سکے. وائلڈ لائف کو کنزرو کرنے کے لیے بہت زیادہ موڈز اپلائی ہوتے ہیں. ان میں سے ویری امپورٹنٹ موڈ از وائلڈ لائف لیجسلیشن. ایکچولی کچھ ایسے رولز، کچھ ایسے لاز ہمیں بنانے چاہیے اور ان کو اوبے کرنا چاہیے تاکہ وائلڈ لائف کو کنزرو کیا جا سکے. ویریس کنٹریز آف دا ورلڈ ہیو فارمڈ ویریس لاز ٹو فاربڈ کلنگ آف دا وائلڈ لائف. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ہم وائلڈ لائف کو یا وائلڈ اینیملس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ایبسرڈ کلنگ کر رہے ہوتے ہیں. وی ایکچولی بیٹ دا اینیملز فار نتھنگ. سو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کے لیے کچھ کنٹریز نے بڑے اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پینلٹیز بھی آفر کی جاتی ہیں. ان لاز اور رولز کو ایکچولی بنانے کا پرپز کچھ اور تھا، مگر ان لاز کو جب کسی اور پیٹرن میں لیا گیا تو پھر ان کو وائلڈ لائف کے اوپر اپلائی کیا گیا. دیر آر سرٹن وائلڈ اینیملز جو گیم اینیملز کہلاتے ہیں.
ان اینیملز کو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں ہنٹنگ الاؤ کی جاتی ہے. اس ہنٹنگ کے لیے گورنمنٹ ویریس طرح کے لائسنسز ایشو کرتی ہے. گورنمنٹ ویریس طرح کی لیزز دیتی ہے جس سے گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. آپ اینیملز کو اپنے پاس اسی طرح ایز پیٹ بنا کے نہیں رکھ سکتے. اس پرپز کے لیے بھی گورنمنٹ ویریس طرح کے سرٹیفکیٹس دیتی ہے جو ان کی اونرشپ شو کرتی ہے. سو اگین دا بیسک پرپز از ٹو جنریٹ ریونیو. ان رولز اینڈ ریگولیشن میں ان پیٹس کو یا ان اینیملز کے ساتھ ان کو بیٹنگ کرنا فار نتھنگ، ان کو ویریس ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کے لیے پینلٹیز بھی ہیں جن کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کی پنشمنٹ بھی آفر کی جاتی ہے. سو یہ جو پنشمنٹ ہے دس از ناٹ اونلی فار دا بیٹنگ، ادر ان اور ہیومنس کے لیے بھی یہ پنشمنٹ دی گئی ہے، یہ پنشمنٹ آفر کی جاتی ہے جو پاؤچنگ میں انوالو ہیں، یعنی اینیملز کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو ویریس ٹریڈنگ سیٹ اپ میں انوالو کر دیتے ہیں. نہ صرف اینیملز ایز اے ہول بلکہ ان کے پارٹس کی ٹریڈنگ کے لیے بھی ان اینیملز کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان سے ان کے پارٹس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کروایا جاتا ہے. سو اس پرپز کے لیے ہر کنٹری نے اپنے ہیبیٹیٹ کے حوالے سے، ہر کنٹری نے اپنے حوالے سے کچھ ویریس رولز، ایکٹس یا آرڈیننسز بنائے ہوئے ہیں جن کو اگر انلسٹ کیا جائے تو پاکستان کے حوالے سے دا ویری ون از دا کٹنگ آف ٹریز. اٹ از ایکچولی این ایکٹ جو 1992 میں آیا ہے. اس میں ہم ٹریز کو پرٹیکولرلی وائلڈ ٹریز کو کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ جب ہم کسی ٹری کو کاٹ رہے ہیں آبویسلی آپ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. سو اس حوالے سے 1992 میں ایک ایکٹ پریزنٹ ہوتا ہے. سملرلی وائلڈ برڈز اینڈ اینیمل پروٹیکشن ایکٹ آیا 1912 میں. پاکستان پلانٹ کوارنٹائن ایکٹ آیا 1976 میں. پاکستان اینیمل کوارنٹائن ایکٹ آیا ہے جس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ 1979 میں ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے. پھر اس میں کچھ ایک امینڈمنٹ آئی ہے جو اگلے ہی سال 1980s میں آئی ہے کہ جس میں وائلڈ اینیملز اور ان کے پروڈکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیفائن کر دیا گیا چیزوں کو کہ آپ کن پروڈکٹس کو امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کن پروڈکٹس کو نہیں کر سکتے. ود ریفرنس ٹو انڈیا، کیونکہ انڈیا میں ایلیفینٹس کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس حوالے سے مدراس وائلڈ ایلیفینٹ پریزرویشن ایکٹ آیا 1873 میں. آل انڈیا ایلیفینٹ پریزرویشن ایکٹ آیا 1879 میں. وائلڈ برڈز اینڈ اینیمل پریزرویشن ایکٹ 1912 میں. رائنوسرس کی پروٹیکشن کے لیے، رائنوسرس کی پریزرویشن کے لیے بھی ایک ایکٹ آیا 1932 میں، دیٹ از کالڈ بنگال رائنوسرس پریزرویشن ایکٹ. فار دی کنزرویشن آف وائلڈ لائف ویریس موڈز کین بی ٹیکن، جن میں سے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وائلڈ لائف ایجوکیشن. ایکچولی پیپل دے آر ان اویئر دیٹ واٹ از وائلڈ لائف اینڈ ہاؤ دا وائلڈ لائف از یوزفل. ہمیں اسٹل بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو وائلڈ لائف کی امپورٹنس کا اندازہ ہی نہیں ہے. سو اسی لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو اگر ہم ایٹ لارج لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ، یہ سورس ہوگا وائلڈ لائف کو کنزرو کرنے کا. اگر ہم فارملی بات کریں تو ٹیچنگ سٹارٹس فرام دا پرائمری لیول. ہمیں اسکول لیول سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، اس کو کالجز تک اور اس کے بعد یونیورسٹیز تک وائلڈ لائف کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے. بلکہ اگر پاسبل ہو تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا چیپٹر بکس میں انکلوڈ کرنا چاہیے دیٹ what از وائلڈ لائف، what از دی امپورٹینس آف وائلڈ لائف، اور یہ ہمارے لیے کس طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. سو اگین اٹس دی اویئرنیس جو ہم اگر لوگوں کو دیں گے تو جو وائلڈ اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں شاید وہ نہ ہوتے، یا جو وائلڈ اسپیشیز انڈینجرڈ لسٹ میں ہیں شاید وہ انڈینجرڈ لسٹ میں نہ جاتے. تو اس حوالے سے میس اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. اویئرنیس کیمپین کو رن کرنے کے لیے جو سب سے اچھا میڈیا یوز کیا جا سکتا ہے وہ ہے میس میڈیا، یا وہ ہے آپ کے نیوز پیپرز، میگزینز، ایون ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو. کئی اس طرح کی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، وائلڈ لائف پروٹیکشن ایجنسیز ہیں جو ٹی وی
ایز میڈیا یوز کر رہی ہیں اور اویئرنیس پرووائڈ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو وائلڈ لائف کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اور ان کی امپورٹنس کا آئیڈیا نہیں ہے. اویئرنیس امنگ پبلک اباؤٹ نیشنل پارکس اینڈ سینکچریز, زولوجیکل پارکس اینڈ نیچرل ہسٹری میوزیم از آلسو ویری امپورٹنٹ. مطلب آپ لوگوں کو ان کی روٹین لینگویج میں سمجھائیں. اگر کوئی لوگ اردو بولتے ہیں ان کو اردو میں سمجھانا چاہیے, اگر انگلش اسپیکرز ہیں تو آبویسلی ان کو انگلش لینگویج میں سمجھانا چاہیے. سو بیسیکلی جس انداز میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یا جس انداز میں لوگ سمجھ سکتے ہیں, ہمیں اس انداز میں وائلڈ لائف کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو سکے, تاکہ ان کی کنزرویشن ہو سکے. Another very important source for the conservation of wildlife is by making films. کئی ایسے چینلز ہیں جو ویریس ڈاکومنٹریز ڈیولپ کرتے ہیں وائلڈ اینیملس کے اوپر اور پھر وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں. سو یہ ایک بہت اچھا سورس بن سکتا ہے کہ کس اینیمل کی کیا ہیبیٹیٹ ہے اور ہم ان کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ آپ سٹارٹ سے یعنی بچوں کو اگر یہ چیزیں دکھانا شروع کریں تو آبویسلی جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں وائلڈ اینیملز کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنی, ہم نے ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, ان کی ہیبیٹیٹ کو ڈسٹروائے نہیں کرنا یا ڈسٹرب نہیں کرنا, تاکہ وہ وائلڈ اینیملز اپنی سیف ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں. وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے ویری امپورٹنٹ موڈ از دی سروسز آف اے ویٹنیرین. ویٹنیرینز جن کو آپ عام زبان میں یا عام سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اینیمل ڈاکٹر. اب اینیملز کیونکہ وائلڈ بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک بھی ہوتے ہیں, سو اے ویٹنیرین میں بی اے ڈاکٹر جو ڈومیسٹک یا آپ کے پیٹس کو دیکھے گا یا وہ وائلڈ اینیملز کے حوالے سے ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. ویٹنیرین کیونکہ وائلڈ اینیملز کی یا ڈومیسٹک اینیملز کی ہر کمپوننٹ کو بخوبی سمجھتے ہیں, سو اسی لیے دے آر ایکسپرٹس ان ایوری ایسپیکٹ آف دا وائلڈ اینیملز اور ڈومیسٹک اینیملز. ان کا بیسک پرپز وائلڈ یا ڈومیسٹک اینیملز کی ہیلتھ کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. سو ویٹنیرینز میک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ٹو زوز, وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ ایکو سسٹم. یہ صرف اور صرف ان اینیملز کو نہیں دیکھ رہے جو زو میں ہیں, یہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں دیٹ وائلڈ اینیمل کس ہیبیٹیٹ میں ایگزسٹ کرے گا, اس کی ہیبیٹیٹ کو کیسے کنزرو کیا جائے گا. سو دے آر اسپیشلائزڈ ان آل ایسپیکٹس. جو میجر چیلنجز آتے ہیں کسی بھی ویٹنیرین کو اپنے فیلڈ میں, وہ انوائرمنٹل کنٹامیننٹس ہیں. سو وی کین سے پولوشن از ون آف دا میجر تھریٹ اور پرابلم جو کسی بھی وائلڈ اسپیشیز کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. سملرلی انفیکشس ڈیزیزز, کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جو ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل تک ٹرانسفر ہو رہی ہیں. سو یہ بھی ایک کسی بھی ویٹنیرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. دیر آر سرٹن آؤٹ بریکس, لائک اگر کوئی ڈیزیز کسی ایک ایریا میں آئی ہے, وہ ڈیزیز اتنی زیادہ اسپریڈ ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے ایریا میں بھی چلی گئی ہے, تو وہ تمام کے تمام اینیملز بھی اس ڈیزیز کا شکار ہوں گے. سو کسی بھی ویٹنیرین کے لیے یہ بہت پرابلم کی بات ہوتی ہے جب اس طرح کے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں. سو وائلڈ لائف ویٹنیرینز آر نیسیسری اینڈ شوڈ میڈ اویلیبل ٹو کیئر وائلڈ اینیملز. ان زوز میں یا ایون پروٹیکٹڈ ایریاز میں ویٹنیرینز کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وائلڈ اینیملز کو آنے والی تمام پرابلمس کو دیکھا جا سکے. Veterinarians are to prevent infectious disease transfer at the domestic animal wildlife interface. یعنی اگر کوئی ڈومیسٹک اینیمل وائلڈ اینیمل کے ساتھ کہیں پہ مل رہے ہیں یا ان کا کہیں پہ سامنا ہو رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیزیز جو وائلڈ اینیمل میں ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ڈومیسٹک اینیمل میں آ جائے. سو اس کی وجہ سے جو پرابلم آئے گا آبویسلی ڈومیسٹک اینیمل سے وہ ہیومن تک ٹرانسفر ہوگی, اینڈ دا کنڈیشن از کالڈ زوونوسس. سو زوونوسس کو کیڈر کرنا ویٹنیرین کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. موومنٹ آف ڈیزیزز بٹوین وائلڈ لائف اینڈ ڈومیسٹک اسپیشیز, اگین وائلڈ اینیمل سے ڈومیسٹک اینیملس تک اور ڈومیسٹک اینیمل سے
ہیومنس تک کی جو ڈیزیز کی ٹرانسفر ہے ویٹنیرین کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, بہت بڑا چیلنج ہے جس کو کیڈر کرنا ضروری ہے, اور پریونٹ کرنے کے لیے بھی ان کو ویریس طرح کے میئرز لینے پڑتے ہیں. ریڈیوسنگ کانٹیکٹ بٹوین ڈومیسٹک اینڈ وائلڈ اینیملز ویئر نیسیسری, کوشش کی جانی چاہیے کہ ویٹنیرین ہر اس وائلڈ اینیمل کو کسی بھی طرح سے ڈومیسٹک اینیمل کے ساتھ ملنے سے روکے, ان کا انٹریکشن آپس میں کم سے کم کرے. دیر از این ایسٹیمیٹ کہ اگر کوئی پروٹیکٹڈ ایریا میں اینیملز ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان سے ہونے والی ڈیزیزز نیئر بائی ایریا میں جو لائف اسٹاک ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو ہو سکتی ہے. سو یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 5 کلومیٹر کے اندر اندر جو لائف اسٹاک پروٹیکٹڈ ایریا کے پاس پاس رہ رہا ہے اس کی امیونائزیشن یا ویکسینیشن ہونی چاہیے تاکہ ڈیزیز کی ٹرانسمیشن کم سے کم ہو. فار دا کنزرویشن آف وائلڈ لائف اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پیپل مسٹ نو واٹ ایکچولی وائلڈ لائف از, بیکاز اوور آل شاید کئی جگہوں پر دنیا کے کئی حصوں پر کئی لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وائلڈ لائف کیا چیز ہوتی ہے اور وائلڈ لائف سے ہمیں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی کنزرویشن میں ٹو اویئر دا پیپل, ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ وائلڈ لائف کیا ہے. سو فار دا کنزرویشن آف وائلڈ لائف دیر از اے گریٹ نیڈ آف ایجوکیٹنگ پیپل, لوگوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. یہ اسٹیپ ہم ہر لیول پر لے سکتے ہیں. دس کین بی فارمل, دس کوڈ بی انفارمل. فارمل وے میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کی بکس میں ایز اے چیپٹر وائلڈ لائف کو ایڈ کر سکتے ہیں. انفارمل وے ہے کہ ہم ویریس طرح کے میتھڈز یوز کریں تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دی جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. سو ٹو اچیو دس گول فالوئنگ میتھڈز کین بی اڈیپٹیڈ. سیلیبریشن آف وائلڈ لائف ویک ایوری ایئر, پورے سال میں شاید اگر ہم صرف ایک ہفتہ اپنے اس کو سیلیبریٹ کریں کہ یہ ویک وائلڈ لائف کا ویک ہے, لوگوں کو اس ویک میں آپ ویریس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ کریں, اس ویک میں ویریس طرح کی پبلسٹی کمپینز چلائیں, اس ویک میں لوگوں کو ایوارڈز دیں, لوگوں کو کسی جگہ پر سیلیبریشن کا موقع دیں تاکہ لوگوں کو وائلڈ لائف کے بارے میں, وائلڈ اینیملز کے بارے میں, ان کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں آئیڈیا ہو تاکہ وہ ان کو کنزرو کر سکیں. پبلسٹی تھرو میڈیا اینڈ فلم شوز, ٹی وی کیونکہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے ہر چیز کو ٹرانسفر کرنے کا, سو ان ساری چیزوں کو تھرو ٹی وی اگر ہم لوگوں تک پہنچائیں تو شاید یہ بھی ایک افیکٹو میتھڈ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کا. ہولڈنگ, کنڈکٹنگ ٹورز, ایسے کمپٹیشنز, لیکچرز, سیمینارز, اگین یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کریں گے. ایک اور بہت اچھا میتھڈ اویئرنیس کا وہ ہے دیٹ انسٹیٹیوشنز میں ویریس طرح کی سوسائٹیز ڈیولپ کی جائیں وائلڈ لائف کے حوالے سے. سو سیٹنگ اپ نیچر کلبز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, جس سے یہ آئیڈیا ہوگا لائک آپ کسی انسٹیٹیوشن میں زولوجیکل سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ کسی انسٹیٹیوشن میں پلانٹس سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو یہ ویریس طرح کے کلبز, ویریس طرح کی سوسائٹیز وائلڈ لائف کے بارے میں ایک اچھی اویئرنیس کی ریزن بن سکتے ہیں. پبلیکیشن آف وائلڈ لائف بکس اینڈ جرنلز, ان کے اوپر ویریس طرح کی چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بکلیٹس بنائی جا سکتی ہیں, ویریس طرح کے جریدے نکالے جا سکتے ہیں جو وائلڈ لائف اور ان کی ہیبیٹیٹ کو بہت زیادہ الیبوریٹ کرتے ہوں. اسٹیبلشمنٹ آف نیچرل ہسٹری میوزیم, ایکچولی جو میوزیمز ہوتے ہیں ان کا بیسک پرپز یہ ہے کہ وہاں پر اسٹفڈ اینیملز رکھے جاتے ہیں. وہ اینیملز جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں ان کو اسٹف کر کے, یا جن کی کلنگ ہوئی ہے یا جن کو ہنٹ کیا گیا ہے ان کو اسٹف کر کے ان کو وہاں رکھا جاتا ہے جسٹ فار دا ایجوکیشنل پرپزز. وہاں پر ٹورز کروائے جائیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ اینیملز کس طرح ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں اور ان کی ہیبیٹیٹ کو کیسے کنزرو کیا جا سکتا ہے. وائلڈ لائف کنزرویشن میں ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ از دیٹ وی کین میڈ سرٹن ایریا ڈکلیئر ٹو بی اے پروٹیکٹڈ ایریا. پروٹیکٹڈ ایریا بائی ڈیفینیشن کوئی بھی ایسا ایریا جو
مینیج کیا جائے لیگلی، یعنی وہاں پر لاز یا رولز کو اوبے کروایا جائے، یا کسی ایسے افیکٹو مین کے ذریعے اس کو آپریٹ کیا جائے کہ وہاں پر وائلڈ اینیملز یا وائلڈ پلانٹس کو اور ان کی ہیبیٹیٹ کو اپنے نیچرل فارم میں رہنے دیا جائے. So this could be managed through legal or other effective means to achieve long-term conservation. That animals actually وہاں اپنی ہر ایکٹیویٹی بآسانی پرفارم کر سکیں، اپنے آپ کو فریلی موو کروا سکیں، فری رومنگ ہوتی ہو اور انڈسٹربڈ اینیملز وہاں ایگزسٹ کرتے ہوں. دیٹ ایریا could be declared as a protected area. So protected areas are one of the most effective tools for conserving species and natural habitats. Protected area میں صرف اور صرف اینیمل کو نہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا یا پلانٹ کو نہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا. It is actually the protection of their habitat as well. It is actually the protection of any cultural value if it is associated with it. اگر اس کے ساتھ کوئی کلچرل امپورٹنس ہے اس ایریا کی، تب بھی اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا دیٹ اٹ از اے پروٹیکٹڈ ایریا. جو میجر پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں دے آر ایکچولی نیشنل پارکس، دے آر وائلڈ لائف سینچریز، اور سرٹن گیم ریزروز. ان پروٹیکٹڈ ایریاز میں خاص اسپیشیز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان خاص اسپیشیز کو پرٹیکولر ہیبیٹیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے سو دیٹ دے کین بریڈ دیئر، اور وہ فریلی وہاں موو کریں، وہ فریلی وہاں اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں. ان پاکستان دیر آر لاٹس آف نیشنل پارکس جو پروٹیکٹڈ ایریا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ون آف دا ویری امپورٹنٹ نیشنل پارک از کالڈ ایز لال سہانرا نیشنل پارک، جو بہاول پور میں ایگزسٹ کرتا ہے. دس نیشنل پارک از ایکچولی پروٹیکٹنگ دا بلیک بگ دیئر. وہاں پہ کچھ اسپیسیفک اینیملس کو نیچرلی پروٹیکشن مل رہی ہے، ان کی ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا نمبر ایک ساؤنڈ اماؤنٹ تک انکریز کر سکے. انڈیا میں ایک پرٹیکولر فارسٹ ہے گجرات میں جس کا نام ہے گیر فارسٹ. وہاں پر لائنز کو کنزرو کیا جا رہا ہے کیونکہ لائنز کا نمبر بھی کافی حد تک کم ہونا شروع ہو گیا ہے. سملرلی انڈیا میں ہی ایک اور اینیمل جس کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے دیٹ از ون ہارنڈ رائنوسرس. اس کی پروٹیکشن کے لیے ویسٹ بنگال میں ویریس نیشنل پارک بنایا گیا ہے جہاں پہ اس اینیمل کو اس کی نیچرل ہیبیٹیٹ کے ساتھ کنزرویشن دی جا رہی ہے. وائلڈ لائف کنزرویشن بیکاز ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے اینڈ اٹ نیڈز اے لاٹ آف فائنینشیل issues as well. So to accomplish the task there is a need of an hour for the involvement of various international agencies just for the conservation and protection of wildlife. ہمیں کیونکہ اس پورے کام کو اچیو کرنے کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے انٹرنیشنل ایجنسیز کا بیچ میں ہونا اور فنڈز پرووائڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وائلڈ لائف یا پرٹیکولر وائلڈ اسپیشیز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے یا کنزرو کیا جا سکے. یہ ایجنسیز نہ صرف وائلڈ اینیملس کو یا پلانٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، دے پروٹیکٹ دا وائلڈ ایکو سسٹم ایز ویل. وہ جگہ، وہ ہیبیٹیٹ جہاں پہ آرگنزم نے سروائیو کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن بھی انہی ایجنسیز کی فائنینشیل ایڈ کی وجہ سے پاسبل ہو سکتی ہے. کچھ امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز میں WWF سر فہرست ہے، دیٹ از ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ. سملرلی IUCN، دس از انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. سو جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ یہ ایجنسی صرف وائلڈ آرگنزمس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی بلکہ نیچرل ریسورسز کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں. سو IUCN از ون آف دا ایجنسی جو نیچرل ریسورس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. سملرلی CITES، دس از کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ اسپیشیز. بیکاز اینیمل کی ٹریڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو اگر پازیٹیولی لیں تو ریونیو جنریشن میں کام آ رہا ہے، مگر اگر اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھیں تو اینیمل کے پارٹس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے
جس کی وجہ سے اینیمل انڈینجرڈ ہو جاتے ہیں، اینیمل اس لسٹ میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کے ناپید ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سو اس کو ختم کرنے کے لیے ان انٹرنیشنل ایجنسیز کی فائنینشیل ایڈ کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے. There is a grant named Small Grants Program. This is abbreviated as SGP. This is basically one of the part of WWF Pakistan. کیونکہ WWF is an international agency. اس کے ہیڈ آفیسز یا اس کے سب آفیسز ہر کنٹری میں ہوتے ہیں. تو پاکستان میں جو اس کا آفس ہے وہ ایک پروگرام چلاتا ہے دیٹ از ایکچولی فار دا فائنینشیل سپورٹ. جو ریسرچرز جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی فائنینشیل اسسٹنس کے لیے اسمال گرانٹس آفر کی جاتی ہیں تاکہ وہ وائلڈ اینیملس کو یا پلانٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں، ان کو کنزرو کر سکیں. سو اس پروگرام کے انڈر آلموسٹ 45 پروجیکٹس رن ہوئے ہیں اور یہ تمام کے تمام پروجیکٹس بڑے سکسیزفل گئے ہیں جنہوں نے ویریس اینیملس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے. SGP has supported innovative conservation initiative for priority species and ecosystem. یعنی اس پروجیکٹ نے بھی یا اس فنڈنگ ایجنسی نے بھی نہ صرف اسپیشیز کو پروٹیکٹ کیا ہے بلکہ امپورٹنٹ ایکو سسٹمس کو بھی پروٹیکشن دی ہے. ریگارڈنگ اسپیشیز میرین ٹرٹلس کو کنزرو کیا گیا ہے، سنو لیپرڈ کو کنزرو کیا گیا ہے، انڈس ریور ڈالفن کو کنزرویشن ملی ہے. سملرلی شارکس کو بھی بہت زیادہ پروٹیکشن ملی ہے اور ان کا نمبر بھی ایک حد تک امپروو ہوا ہے. اگر ہم ایکو سسٹم کی بات کریں تو مینگروو فارسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، انڈس ریور ڈیلٹا کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کونیفیرس فارسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی ان ایکو سسٹمس کو پروٹیکٹ کرنے کی ریزن ان کی وائلڈ آرگنیزمس کی ایگزسٹنس ہے، کیونکہ دیز آر دا پرٹیکولر ایکو سسٹمز جہاں پر پرٹیکولر طرح کی اسپیشیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا سروائیو کریں گی. اگر یہ ایکو سسٹم نہیں رہیں گے تو وہ وائلڈ اسپیشیز بھی وہاں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جن کنٹریز میں جو ایکو سسٹم کامن ہے ان کنٹریز کے سسٹم کو اپنے ملک میں ہمیں اپلائی کروانا چاہیے یا ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہیے دیٹ وٹ ٹائپ آف تھنگز دے آر ڈوئنگ ٹو کنزرو دا وائلڈ لائف دیئر. سو دس از اندر ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ دیٹ a collaborative research program should be initiated with the neighboring countries with common ecosystem تاکہ ہم اپنے ملک میں ایک نیا سسٹم لانے کی بجائے اگر وہ سسٹم پہلے سے کسی کنٹری میں ایگزسٹ کر رہا ہے تو اسی کا ریپلیکا یہاں پرفارم کیا جائے تاکہ جو فائنینشیل برڈن ہے وہ کم سے کم کسی بھی کنٹری پر آئے یا کسی بھی فنڈنگ ایجنسی کو اس کو کم سے کم فائنینشیل اسسٹنس دینی پڑے.